جب لوگوں کے سامنے عمر صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے رکھا کہ اس میں اپنی عزت، یہ آپ میری عزت آپ کی عزت ہے، اس میں آپ عزت ڈالیے، میں آپ کی عزت کا محافظ ہوں، تو پھر وہی ٹوپی لے کے انہوں نے دلی دربار میں جا کے رکھ دی، لوگوں کی داڑیاں اور ٹوپیوں کو لے کے دلی دربار میں پیش کر دیا، اور حاصل کیا کیا؟ آج میں صرف ایک بات کروں گا، میون دستار، میون عزت، میون یہ ٹوپ دیکھیے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہندوستان میں واحد مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے، اس میں جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے سری نگر کی، اس میں للیلۃ القدر کی رات شب بیداری کی اجازت نہیں دی گئی، اور میرے خیال سے دینی چاہیے تھی، اور ہم اپنا جو اسٹرانگ پروٹیسٹ ہے وہ رجسٹر کرتے ہیں اس میں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما ہیں، جو چیف منسٹر ہیں جموں کشمیر کے، عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے اپنی تقریروں میں ہر جگہ بھارتی جنتا پارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہاں، میں مسلمانوں کا تحفظ کروں گا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ عمر صاحب آج ایک لفظ بھی نہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، نہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کہتے ہیں، نہ اپنے ان وعدوں کی بات کرتے ہیں جو وعدے انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے ساتھ کیے۔ دیکھیے، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا 370 کی واپسی کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا 35A کی واپسی کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا ریاست کا درجہ واپس لانے کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ ان چیزوں کے لیے نہیں دیا کہ آپ تمام چیزوں پہ سودے بازی کرتے جاؤ اور آپ پیچھے ہٹتے جاؤ۔ نیشنل کانفرنس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو نیشنل کانفرنس کی تاریخ ہے، انہوں نے ہمیشہ پالیٹکس آف کمپرومائزز کیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کی پوسٹ کو چیف منسٹر کی پوسٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے جموں کشمیر اسٹیٹ کے چیف منسٹر کی پوزیشن کو کمپرومائز کر کے یونین ٹیریٹری کی چیف منسٹرشپ ایکسیپٹ کی۔ ذوالفقار صاحب، وقت دینے کے لیے شکریہ۔ کیسے دیکھتے ہیں جموں کشمیر میں ایک منتخب سرکار، اور 10 سال کے بعد جب انتخابات ہوئے اور لوگوں کی امیدیں کرن جو ہے وہ جاگی کہ سرکار اب امیدوں کے اوپر کھرا اترے گی، لیکن اس ماہ رمضان کے دوران جب شب قدر جو ہے وہ منائی جا رہی تھی، سبھی مساجد کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں جو ہے وہ گونج رہی تھی، لیکن شہر سری نگر کی بڑی جامع مسجد، تاریخی جامع مسجد کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اور نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ کی جانب سے بھی اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی۔ دیکھیے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہندوستان میں واحد مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے، اس میں جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے سری نگر کی، اس میں للیلۃ القدر کی رات شب بیداری کی اجازت نہیں دی گئی، اور میرے خیال سے دینی چاہیے تھی، اور ہم اپنا جو اسٹرانگ پروٹیسٹ ہے وہ رجسٹر کرتے ہیں اس میں۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن کے دوران جو نیشنل کانفرنس ہیں، نیشنل کانفرنس کے رہنما ہیں، جو چیف منسٹر ہیں جموں کشمیر کے، عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے اپنی تقریروں میں ہر جگہ بھارتی جنتا پارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہاں، میں مسلمانوں کا تحفظ کروں گا، میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کروں گا، یو پی اور بہار نہیں بننے دوں گا، یو پی اور بہار میں لوگوں کو مدرسے نہیں چلانے دیے جاتے، نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی، لوگوں کو سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اور میں یہاں کے حالات جو ہیں ان حالات کو اس قسم کے بنانا چاہتے ہو تب آپ بی جے پی کو ووٹ دو۔ اور جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ جو ہیں، بوریاں بھر کے ووٹ جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کو دیے، اور اس چیز کے لیے، اس احساس کے لیے کہ یہ ہمارے مذہبی حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، اور جو تعمیر و ترقی کے لحاظ سے ان کے ساتھ وعدے کیے، یا جو سوشل سیکٹرز میں لوگوں کو مراد فراہم کرنے کی بات تھی، ان وعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں نے این سی کو ووٹ دیے، عمر صاحب کو ووٹ دیے،
لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ عمر صاحب آج ایک لفظ بھی نہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، نہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کہتے ہیں، نہ اپنے ان وعدوں کی بات کرتے ہیں جو وعدے انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے ساتھ کیے اور جن وعدوں سے آج وہ پوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مڑ گئے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت نہ کرنا، ان کی آواز جو ہے وہ نہ بننا اور ان چیزوں کے اوپر کھرا نہ اترنا جو انتخابات کے دوران بھی جو ہے وہ وعدے کی تھی، کیا کرسی کا ڈر ہے یا کوئی اور چیز؟ اس کا جواب تو عمر صاحب بہتر دے سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس شخص کو کرسی ملے اور وہ لوگوں کی اپیکشاؤں امیدوں پہ پورا نہ اترے، اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت بڑا مینڈیٹ ان کو دیا ہے، اور اگر وہ لوگوں کی امیدوں اور اپیکشاؤں پہ پورے اترتے ہیں تو کرسی چھوٹی چیز ہے، لوگوں کی امیدیں بڑی چیز ہیں، لوگوں کی توقعات زیادہ چیزیں ہیں، اور اگر وہ لوگوں کی توقعات پہ پورے اتریں گے تو کرسی ان کے پیچھے گھومے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ میں کرسی کس طریقے سے بچا کے رکھوں۔ انہوں نے کہا میں کرکٹ کھیلتا ہوں، اسمبلی میں ان کا بیان تھا، میں نے ان کی تقریر سنی، انہوں نے کہا میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہوں۔ ایک پولیٹیشین کا کام وقت کے ساتھ بدلنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، آپ کیوں بدلتے ہو؟ جب آپ کو لوگوں نے 50 کے قریب سیٹیں دی ہیں، آپ کے گٹھ بندھن کو 50 کے قریب سیٹیں دی ہیں، آپ کو کسی کمپرومائز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لوگوں کی آواز بننا چاہیے اور لوگوں کی ترجمانی کرنا چاہیے۔ ہم سب ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں نے آج ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس مینڈیٹ کا رسپیکٹ کریں۔ جب یہ مسجد کی پابندی ہوئی تو اس دوران لوگوں کی طرف سے مختلف جو ہے یہاں پر اعتراضات بھی کیے، وہاں پر سرکار کے اوپر جو ہے وہ آواز بھی بلند کی، ٹویٹر پہ بھی جو ہے وہ باتیں کی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چہمکویاں ہوئی اور سرکار کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ سر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جموں کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا تھا، جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوا، صدر ہوتا تھا، کیا وہی ڈر ہے عمر عبداللہ صاحب کو کہ پہلے ہمارا وزیر اعظم اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ، اور یوٹی میں آج میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کہیں یہ کرسی بھی نہ چھین جائے، مسجد جتنی مرضی بند ہوتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا 370 کی واپسی کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا 35A کی واپسی کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا ریاست کا درجہ واپس لانے کے لیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ ان چیزوں کے لیے نہیں دیا کہ آپ تمام چیزوں پہ سودے بازی کرتے جاؤ اور آپ پیچھے ہٹتے جاؤ۔ نیشنل کانفرنس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو نیشنل کانفرنس کی تاریخ ہے، انہوں نے ہمیشہ پالیٹکس آف کمپرومائزز کیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کی پوسٹ کو چیف منسٹر کی پوسٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے جموں کشمیر اسٹیٹ کے چیف منسٹر کی پوزیشن کو کمپرومائز کر کے یونین ٹیریٹری کی چیف منسٹرشپ ایکسیپٹ کی۔ اگر اتنا ہی تھا تو عمر صاحب کو یہ جو ایک چیف منسٹری ہے یونین ٹیریٹری کی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور چلیے اب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ کو اگر اس کے بعد میئر کی پوسٹ بھی دیں گے آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے ایک کرسی ملنا، سطح پہ بیٹھنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ لوگوں کے جذبات سینٹیمنٹس کی قدر کرنا امپورٹنٹ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ این سی کوئی نئی چیز نہیں کر رہی، مجھے شروع سے ہی این سی کے ساتھ یہی تھا کہ این سی کی تاریخ جو ہے وہ ہسٹری آف کمپرومائزز ہے۔ میں نے بی جے پی جوائن کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے بی جے پی جوائن کیا، غلط کیا، لیکن مجھے اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ عمر صاحب جیت جانے کے بعد عمر صاحب بھی دلی کے دربار میں چلے جائیں گے، کیوں نہ ہم ڈائریکٹ دلی سے بات کر کے رجوری پونچھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں۔ اور آج آپ نے دیکھا جب لوگوں کے سامنے عمر صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے رکھا کہ اس میں اپنی عزت، یہ آپ میری عزت آپ کی عزت ہے، اس میں آپ عزت ڈالیے، میں آپ کی عزت کا محافظ ہوں، تو پھر وہی ٹوپی لے کے انہوں نے دلی دربار میں جا کے رکھ دی، لوگوں کی داڑیاں اور ٹوپیوں کو لے کے دلی دربار میں پیش کر دیا، اور حاصل کیا کیا ہے؟ نتیجہ کہ مسجد بھی جو ہے وہ بند ہونے لگی۔